بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ٹاپک تھا اس کو ہم نے مکمل کر لیا، اور آج ہم ان سے نیکسٹ جو مفکر تعلیم ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ان سے بعد والے جو مفکر تعلیم ہیں ان کا نام ہے علامہ ابن خلدون۔ جی، علامہ ابن خلدون کا نام آپ نے یقیناً ضرور سنا ہوگا۔ جن لوگوں کا بھی تعلق سوشل سائنسز سے ہے اور جو سوسائٹی کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ہیومن نیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ لوگ یقینی طور پہ ابن خلدون سے واقف ہیں۔ آج ہم ان کے تعارف پہ بات کریں گے کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور ان کی اسپیشیلٹی کیا تھی۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ 1332 میں یعنی 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا حقیقی نام تھا ولی الدین عبد الرحمن۔ جی، ان کا اصل نام ولی الدین عبد الرحمن تھا، اور آپ کے والد محترم ایک مذہبی اسکالر تھے، یعنی وہ دین کے ایکسپرٹ تھے، لہٰذا ابن خلدون کی جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ بھی حفظ قرآن سے شروع ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ مختلف جو عالم دین تھے اس وقت کے ان سے علم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور علم کے میدان میں آپ نے اپنا خاص نام پیدا کیا۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو نعت، شعر و شاعری اور حدیث جو ہے ان علوم سے خاص شغف تھا، اور آپ پہلی ملازمت اختیار کی وہ تیونس کے امیر میں بطور کاتب آپ نے کام کیا، یعنی جو لکھنے کا کام جو ہے وہ دربار میں آپ نے کرنا شروع کیا۔ آپ اس کے بعد مختلف وزارتوں کے عہدے پر بھی قائم رہے۔ جامعہ الازہر جو کہ ایک بہت بڑا جامعہ ہے، اس میں آپ فقہ کے استاد بھی رہے، یعنی آپ نے فقہ کی تعلیم دی۔ یقینی طور پہ ہمارے مذہب میں جو فقہ ہے وہ ایک خاص مشکل سبجیکٹ ہے، ایک بہت ہی کیئرفل اسٹڈی کرنے والا سبجیکٹ ہے فقہ، لہٰذا آپ فقہ کے استاد بھی رہے۔ آپ کو تصنیف و تالیف میں بہت خاص دلچسپی تھی۔ آپ کی سب سے مشہور جو کتابیں ہیں ان میں مقدمہ ابن خلدون، تاریخ عمرانیات، علم منطق اور علم ریاضی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تصانیف ہیں آپ کی، لیکن یہ جو تصانیف ہیں یہ خاص طور پر اہمیت کی حامل ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون کی وجہ سے خاص طور پر آپ کو شہرت ملی، اور آپ کا جو انتقال ہے وہ قاہرہ میں 1406 کو آپ قاہرہ میں انتقال کر گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عمرانیات کے بانی کہلاتے ہیں، یعنی عمرانیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جسے ہم انگریزی میں سوشیولوجی کہتے ہیں، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی ابتدا ابن خلدون نے کی۔ ابن خلدون انسان کی فطرت پر بہت زیادہ کام آپ نے کیا، انسان کی فطرت کو سمجھنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ کام کیا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ جو تعلیمی عمل ہے اس میں بھی خاص طور پر انسانی فطرت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو پالیسیز ہیں وہ بنائی جائیں، اور ہم معلمین بھی جب کمرہ جماعت میں لیکچر ڈیلیور کریں، جب ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات چیت کریں، جب ہم اسٹوڈنٹ کے ایویلویشن کریں، یا کسی بھی قسم کا جو عمل تعلیم کے سلسلے میں اسٹیپ اٹھائیں، تو وہ ہیومن نیچر کے مطابق ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جو ابن خلدون تھے وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک مسلم مفکر تھے، تو اگر ہم ان کے فلسفیانہ نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کے فلسفیانہ نظریات میں حقیقت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہر مسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی حقیقت سمجھتا ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرح جو انسان ہے اور کائنات ہے وہ دنیا کی دو بڑی حقیقتیں ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اور اس لیے کریٹ کیا تاکہ وہ اپنی پہچان کروا سکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وہ جو ابن خلدون ہیں وہ بھی علم معرفت کو اصل علم کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم معرفت کون سا علم ہے؟ تو علم معرفت یقینی طور پر وہ علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے، جو ہمیں
اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے، یعنی کہ وحی کا علم جو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے انبیاء کرام پر بھیجا، اور اس کو اسٹڈی کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ تو وحی کے علم میں اس وقت قرآن مجید ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہے، جو کہ علم معرفت کہلاتا ہے، اور اس علم کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی جو پہچان ہے وہ کر سکتے ہیں، ہم اس کی جو خوبیاں ہیں، جو ہم اس کی صفات ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس کے افعال ہیں، ان کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں کہ ابن خلدون کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی، یعنی آپ کے نزدیک تصور قدر کیا ہے، آپ کس چیز کو سب سے زیادہ زندگی میں ویلیو کرتے تھے، تو جو رضائے الہی کا حصول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے، اس کو ابن خلدون سب سے زندگی میں اہم قرار دیتے ہیں۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو رضائے الہی کا حصول ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، جو کہ ظاہری بات ہے کہ علم معرفت سے حاصل ہوگی، ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہماری ویلیو کیا ہے زندگی میں، اور ہمارے رب کی اور اس کائنات کی ویلیو کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ بری جو چیزیں ہیں اس معاشرے کے اندر، جو کہ بری اقدار ہیں، ان کو ہم ترک کر دیں گے، اور وہ اقدار جو کہ پازیٹیو ہیں، جو کہ پازیٹیو امپیکٹ دیتی ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر یا انسانوں کے اوپر، ہم جب اس کو فالو کریں گے، اس کو ویلیو کریں گے، تو یقینی طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ علامہ ابن خلدون کیونکہ ہیومن نیچر اور معاشرے کی سائنس پر انہوں نے بہت کام کیا، تو اگر ہم اسلام کا بھی گہرائی سے مطالعہ کریں تو وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم انسانوں کو پیدا کیا گیا، ہماری فطرت کس طرح سے بنائی گئی، پھر ہمیں تربیت کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپس کی ضرورت ہے، اور ہم ہیومن بینگز کی تربیت کیوں کی جائے تاکہ ہم اچھے معاشرے تشکیل دے سکیں، اور ایسے معاشرے تشکیل دے سکیں جن میں امن ہو، جن میں رواداری ہو، جن میں مساوات ہو، انصاف ہو۔ تو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ انسانی فطرت کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس بات کو سمجھ چکے تھے، اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ ہو چکی تھی کہ جب تک ہم ہیومن بینگز کو اچھے طریقے سے تیار نہیں کریں گے، اچھے طریقے سے پریپیئر نہیں کریں گے، تب تک اچھی سوسائٹیز کا قیام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اچھی سوسائٹیز کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں، ہم ان کی بہترین تربیت کریں، اور اس بہترین تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم معرفت الہی حاصل کریں، اور معرفت الہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ سٹیپس لیں جن کا حکم اس نے قرآن اور سنت میں دیا ہے، تاکہ ہم اپنے بہترین معاشرے قائم کر سکیں، اور ان معاشروں کے ذریعے پھر ہم اس دنیا میں ایک اچھی زندگی جی، تو آج ہم نے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کا تعارف کیا ہے اور ان کے فلسفیانہ نظریات کیا ہیں۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے ابن خلدون نے پھر جو عمل تعلیم کے لیے مقاصد تعلیم بنائے وہ کیا تھے۔ اگر ابن خلدون کے تعارف کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کیوری آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو، تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔